اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورک پروگرام یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، اور میں ہوں کے ایم خالد۔ آج ہمارے ساتھ ہیں معروف مزاح گو شاعر جناب ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جناب؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا آپ کا کوئی طب کے حوالے سے؟ نہیں، ہاں صاحب ظاہر ہے اکثر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر ہیں، خاص طور پر جب آپ نے کتابیں لکھی ہوں تو اکثر سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ میں ویسے تو بنیادی طور پہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، اور ابھی قومی ادارہ برائے معذورہ اسلام آباد سے بطور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے میں ریٹائر ہوا ہوں، اور وہاں میں نے 21 سال کام کیا ہے۔ گورنمنٹ نوکری میں نے 34 ایئرس کی ہے۔ لیکن یہ کہ کتابیں جو ہیں جو میں نے لکھی ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ میرے اپنے شعبے سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے جب کوئی میرا نام سنے گا اور دیکھے گا کہ جی انہوں نے ہوئے ڈاکٹری میں رسوا دوا بیچتے ہیں اور ہسپتالی شاعری لکھی ہے، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہی ہوں۔ اچھا، یہ بات سے بات نکلتی ہے، ویسے ہمارے اس مزاحیہ شاعری میں کوئی اور بھی ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی لیول کے یا آپ کے میڈیکل کے شعبے سے؟ پی ایچ ڈی تو ظاہر ہوں گے ڈاکٹر، جیسے ڈاکٹر نام الحق جوید صاحب ہیں۔ آپ کے طب کے شعبے سے کوئی ڈاکٹر جنہوں نے مزاحیہ شاعری کی ہو؟ اچھا، مزاحیہ شاعری میں جو ہے وہ جیسے یونس بٹ صاحب ہیں، لیکن وہ ہمارے سے وہ نثر لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح عابد معیز صاحب ہندوستان میں ہیں، وہ بھی نثر لکھتے ہیں، نظم نہیں لکھی انہوں نے۔ تو سعید اقبال سعدی صاحب جو ہیں، اچھا ڈاکٹر سعید اقبال، ہاں وہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں ہم مسئلوں میں یہی ہیں۔ ایک اور تھے انعام حسن ظریف، سنا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور چند اور لوگ کے نام سنے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ہندوستان سے حقانی القاسمی صاحب نے ایک رسالہ نکالا انداز بیاں، اور وہ پورا 250-300 صفحات کا، صرف ڈاکٹروں کے بارے میں، کہ کون سے وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس، اور ان کا ادب میں کوئی نام ہے۔ کیا بات ہے! اس میں انہوں نے جہاں میرا تذکرہ کیا تو شاعری کے حوالے سے میرے خیال میں صرف ہمارا ہی ذکر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ فردر یہ انہوں نے عابد معیز صاحب نے مختلف لوگوں پہ لکھا ہے، اور یہ پورا رسالہ صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹروں پہ، بڑی تحقیق ہے جی، جنہوں نے یعنی ادب میں مداح نہیں صرف، اب مزید اس پہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ ایم بی بی ایس لوگ، کیونکہ نظم تو بہت مختصر ہو جاتی ہے، نظم اور نثر میں مداح جنہوں نے لکھا ہو، اس کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد کب سے ہیں اور یہاں آنا کیسے ہوا آپ کا؟ اسلام آباد میں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے۔ صاحب ظاہر میں چھوٹا تھا، والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا کراچی سے، اچھا 1967 7 جنوری 1967، یعنی کہ یہ اسلام آباد بننے کے تقریباً بالکل اسلام آباد ابھی بننا شروع ہوا تھا، اور ہماری رہائش جو ہے وہ G64 میں سرکاری مکان تھا ایک، آپارا سے تھوڑا سا آگے، تو میں وہیں پہ، یعنی کہ اس کے بعد آپ یہیں رہے، یہیں پڑھے بلے؟ جی بالکل۔ اس کے بعد والد صاحب نے ICB ہے G63 میں، اس وقت پرائیویٹ اسکول تھا تھوڑا سا، اور وہی بڑے اسکول ہوتے تھے، کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے، سیمی گورنمنٹ تو وہ بلکہ تھا، اب بعد میں گورنمنٹ کا ہو گیا۔ وہاں سے تعلیم حاصل کی اور 12 سال تک میں نے وہیں پڑھا۔ اس کے بعد میڈیکل کالج، راولپنڈی میڈیکل کالج میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر سرکاری نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد سے آگے نکلنا پڑا۔ اچھا، وہ نکلے آپ، لیکن رہائش سکونت ادھر ہی؟ جی ہاں، اس بیچ میں جیسے چکوال میں 1 سال پوسٹنگ رہی، کہوٹا میں رہی، اس طرح کا سلسلہ رہا، ورنہ ویسے اسلام آباد میں۔ اچھا، آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ میں کوئی شاعر چھپا بیٹھا ہے؟ شاعر صاحب جو بہت شروع سے ہی چھپے بیٹھے تھے۔ اچھا، مجھے یہ ہے کہ شعر کو پڑھنے کا ڈھنگ آتا تھا، اور 6 7ویں جماعت سے مجھے نظمیں وغیرہ اچھی لگتی تھیں۔ ترنم اچھا تھا؟ ترنم بعد میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں رسائی حوالے سے مجالس میں سوز سلام پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو ہمارے استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ تو بیسیکلی میں نے کون سی کلاس، 9ویں کلاس میں؟ میں آپ کو بتاؤں 6 7ویں میں ہم
رسالہ نکالا کرتے تھے اچھا اچھا، کلاس میں. میں اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا میں اور سب لوگوں سے لیتا تھا. صحیح صحیح. اس میں تو میں نے کوئی شعر نہیں لکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ 8ویں 9ویں جماعت سے میں نے لکھنا شروع کر دیا. زیادہ جو لکھا میں نے وہ دوران تعلیم پھر زیادہ لکھا. مجھے شروع میں افسانے بہت پسند تھے. اچھا اچھا. میں نے افسانے بہت پڑھے لیکن نثر کی طرف نہیں آیا. اور میں نے نثر ہی لکھی شروع میں. اچھا. MBBS میں داخل ہونے سے پہلے تک. اس کے بعد جب دیکھا کہ پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے اور اس میں ٹائم نہیں دے سکتے تو یہ ذرا شارٹ رستہ ہے کہ آپ بات مختصر طریقے سے کہہ سکتے ہیں، تو پھر میں نے شعر کہنے شروع کیے. ڈاکٹر صاحب، آزاد شاعری میں بھی کوئی حسن ہے یا یہ صرف شاعر کا اپنا کتھارسس ہے؟ اور یہ جو اردو پنجابی مکس شاعری ہو رہی ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ دیکھیں، شعر جو ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شعر کیا ہے. شعر وہ مجموعہ الفاظ ہے جس میں موسیقیت ہوتی ہے اور جو آپ کو شگفتگی اور انبساط فراہم کرتا ہے، دماغ کو تازگی دیتا ہے. الفاظ و نثر بھی ہے، اور نثر میں آپ بڑی بڑی ناولز لکھ رہے ہیں، داستانیں لکھی جا رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ شعر تبھی شعر ہے کہ جب ایک تو اس میں ندرت خیال ہو، دوسرے اس میں بیان جو ہے وہ اس میں کم از کم موسیقیت ہو. تو آزاد نظم جو ہے انگریزی ادب کو فالو کرتے ہوئے لکھی گئی اور بہت اچھی اچھی آزاد نظمیں لکھی گئیں، اور اس لیے میرے خیال میں آزاد نظم کو اب ہم ایک باقاعدہ صنف مانتے ہیں. اور کیونکہ آپ دیکھیں امجد اسلام امجد کی آپ آزاد نظمیں پڑھیں، اس میں اتنی نغمگی ہے، اتنی روانی ہے، اور صاف ظاہر ہے باتیں بھی بہت عمدہ طریقے سے کی گئی ہیں. تو اس لیے آپ آزاد نظم کو نہیں نکال سکتے ادب سے. لیکن نثری نظم پہ مجھے جو ہے وہ شدید اعتراض ہے کہ نثر بھی اور نظم بھی ہو تو یہ تو کوئی بات نہیں، اس سے بہتر ہے آپ ایک نثر پارہ لکھ لیں. تو نثری نظم سے میں اختلاف کرتا ہوں. اور رہی بات پنجابی اردو مکس کی، تو اب آپ دیکھیں میں مزاح لکھتا ہوں اور مزاح میں کافی گنجائش ہے. نمبر 1 وزن کی بھی تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے، تلفظ کی آپ اس کو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ شاعر کو پتہ ہے کہ اس کا تلفظ یہ ہے، مگر ہم نے اس میں تھوڑا سا جب چینج کر دیا. انگریزی کے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، پنجابی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تفنن طبع کے لیے. لیکن اگر آپ دونوں زبانوں کا ہی خیال نہ رکھیں اور وہ مکس کر کے کچھ عجیب سی چیز بنا دیں تو وہ نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے، نہ پنجابی ہے. تو میرے خیال میں عوامی ایک زبان بنانے کی کوشش کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس وقت کتنی کتابیں مارکیٹ میں پبلش ہو کے؟ جی، میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں کہ میری پہلی کتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوئے ڈاکٹری میں رسوا تھی، اور میری دوسری کتاب جو ہے وہ دوا بیچتے ہیں. تیسری کتاب جو ہے وہ گڑبڑ گھوٹالہ، اور یہ ہندوستان میں بھی چھپی ہے. اچھا اچھا. اس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں میری اجازت کے بغیر. اس کے علاوہ ہسپتالی شاعری، تو ہوئے ڈاکٹری میں رسوا، دوا بیچتے ہیں اور ہسپتالی شاعری صرف ڈاکٹری موضوعات پر ہیں. اس کے علاوہ گڑبڑ گھوٹالہ اور سخن ظریفی جو ہے یہ مزاحیہ دیگر موضوعات پہ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتابیں تو بکتی نہیں ہیں تو ہم نے ای بک بنائی. نوید ظفر کیانی صاحب کے ریفرنس سے انہوں نے بہت اچھی کتاب بنائی. اس کو میں پبلش کروں گا شاید کچھ جستہ جستہ. ظریفانہ آئے ہنسا کر چلے. اس میں پاپولر میٹھی صاحب نے لکھا ہے، خالد عرفان صاحب نے لکھا ہے، اور اسے نوید ظفر کیانی نے بہت اچھا السٹریٹ کیا ہے. یعنی اس میں جو نظمیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ بہشت میں ہے تو بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد پھر میں نے مزاحیہ شاعری میں جو میری ریسنٹ کتاب ہے وہ ہے دخل در معقولات، شگفتہ دسترخوانی شاعری، جس میں میں نے صرف کھانے پینے کی اشیاء پر لکھا ہے. اور میں نے اس کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے کہ تقریبات کی جو کھانے پینے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سبزیوں کے بارے میں سبزیاتی شاعری ہے، لحمیاتی شاعری ہے، مدلل شاعری جو ہے وہ گندم، مکئی، چاول وغیرہ پر، ثمر بار شاعری پھلوں کے بارے میں، میوہ جاتی شاعری جو ہے وہ میوہ جات، پھر مسائلات در معقولات، اور میٹھی شاعری، روغنی شاعری. تو یہ اردو ادب میں ایک بالکل منفرد کام تھا. تو یہ میری تھی مزاح سے ریلیٹڈ کتابیں. اس کے علاوہ میری 2 کتابیں جو ہے وہ نعت، منقبت، حمد اور سلام پہ ہیں، اور میں نے 7 مرثیے بھی لکھے ہیں. 2 مرثیے اس میں چھپے ہیں.
اس کا نام ہے صحیفہ غم، اور دوسری کتاب ہے قلم محو عبادت ہے، اور یہ 2 سال پہلے چھپی تھی. اور یہ قلم محو عبادت ہے جو ہے یہ ہندوستان میں ایک ایڈیشن ہے، یہ لکھنؤ میں چھپا ہے. کیا بات ہے. تو یہ میرا رسائی ادب ہے. اچھا وہ میرے پاس ابھی کاغذ نہیں ہے کہ میں نے ایک مضمون پھر لکھا کہ یار یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذاق و شعراء ہیں انہوں نے مرثیہ کتنا لکھا ہے. تو میں نے اس پہ ایک فروغ مرثیہ میں ایک مضمون لکھا. آپ کو حیرت ہوگی خالد عرفان صاحب نے ایک مرثیہ لکھا ہے اور وہ بہت پائے کا مرثیہ ہے. اسی طرح دلاور فغار صاحب کا بھی ایک مرثیہ ہے، اور سید محمد جعفری کے مرثیے ہیں. تو کوئی 8-10 وہ ہیں جو مزاح نگار ہیں اور جنہوں نے مرثیہ لکھا ہے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. اور لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں تو بس مزاح، تو بھائی پہلے آپ کو مزاحیہ شاعری کرنے کے لیے آپ کو شاعر ہونا پڑتا ہے. آپ شاعر ہوں گے تو پھر آپ کسی بھی صنف سخن میں لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی کیونکہ ایک طرف آپ ہنسا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ نے رلانا ہے، جذبات ہی ہیں مگر مختلف ڈائریکشنز میں ہیں. تو جب ایک آدمی ہنسا سکتا ہے تو رلا بھی سکتا ہے. تو یہ میرا ایک تحقیقی مضمون تھا اس حوالے سے. تو یہ میری کتابیں ہیں. اور میں نے ایک اور کام بھی کیا ہے جو میں نے دیکھا کہ بھئی ڈاکٹر پہ تو میں نے کسی شعبے کو چھوڑا نہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھیں کہ اور مزاحیہ شعراء نے کیا لکھا ہے. اس پہ جناب میں نے کتاب جو پبلش نہیں ہوئی ہے، یہ ساری ٹائپڈ ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہسپتالیات، اور یہ ہے اردو ادب میں ہسپتال اور اس کے متعلقات کے بارے میں مزاحیہ شعراء کی سخندانی. اور یہ میری کلیکشن جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں تمام دیگر مزاحیہ شعراء نے کیا لکھا ہے. یہ شعبے ہیں جناب: ہسپتال عملہ، ڈاکٹر، مریض نامہ، شعبہ اطفال، جینیات، تشخیصی علاج، شعبہ حادثات، غذا و غذائیت، مچھر ملیریا، امراض تنفس، امراض گردہ. یعنی کوئی 10 اس میں اور 10 اس میں موضوعات ہیں جن کے اوپر میں نے سیر حاصل تمام لوگوں نے کیا لکھا ہے. یعنی پورا میں نے مزاحیہ ادب کا مطالعہ کیا ہے اور یہ کتاب میں نے ترتیب دی ہے. صحیح. اچھا آپ پہ کوئی مقالہ جات بھی لکھے گئے ہیں؟ جی میرے اوپر 3 MPhil کے کام ہو چکے ہیں. وہ پہلا جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے نوبہار حسین شاہ نے لکھا ہے، ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کی شاعری. اور دوسرا جو ہے وہ جناب محمد باقر علی جسکانی صاحب نے لکھا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار علی نگران مقالہ تھے، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہوا ہے. اور تیسرا مقالہ جو ہے وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے جو ہے وہ بھی ہوا ہے. تو وہ 3 مقالے ہیں، اور اس کے علاوہ 4-5 مقالے ہیں جن میں جہاں پہ مزاحیہ شاعری کا تذکر ہے تو اس میں کچھ پورشن ہمارا بھی ہے. ریسنٹلی جو ہے وہ صوبی ارشد نے بھی کام کیا ہے جس نے 5 مزاحیہ شعراء پہ کام کیا. اچھا یہ آپ اس خیال کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقالہ جات ہیں یا PhD کا مقالہ ہے یا MPhil کا مقالہ ہے یہ زندہ شخصیات پہ کیا جائے؟ یعنی جب مر جائیں تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک بندہ اپنا کام مکمل کر دیا. چلے مرنے کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ مثلا اس نے آخر تک لکھ دیا کر دیا. کو تحقیق کرنے والا اٹھتا ہے پھر وہ اپنے حساب سے اس کی تحقیق کرتا ہے. صحیح ہے. اس کا اپنا جو بھی مائنڈ ہے جو اس نے کرنا ہے کرتا ہے. تو زندہ شخصیات تو اس کی دسترس میں ہوتی ہیں، اپروچیبل ہوتی ہیں. وہ بیٹر وے ہے یا وہ بہتر طریقہ ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ تحقیق کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے ساری چیزوں کو ڈھونڈنا، پھر اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنا، اور یہ واقعی ایک تحقیقی کام ہے اور مشکل کام ہے. میں نے ایک مقالہ سید محمد جعفری پہ پڑھا تھا، بہت اچھا مقالہ لکھا ہوا تھا. صاحب ان کی ڈیتھ کے بہت عرصے بعد لکھا گیا، وہ اتنے بڑے شاعر، مگر مقالہ بھی اسی پائے کا تھا. اب آج کل تو میرے خیال میں تعلیم جتنی عام ہوئی ہے اور BSc اردو کے لیول پر بھی ہو رہی ہے نا، تو وہ بس ایک چلاؤ والا سلسلہ بھی چل رہا ہے. یعنی سارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو ہمیں خیال آتا ہے کہ بھئی ہم پر مقالہ، بلکہ ہمارے دوست تو کہتے ہیں منہ کالا تو وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. کیونکہ اس کے لیے دیکھیں نا، اگر ایک آدمی انصاف ہی نہ کر سکے اور آپ کی شاعری کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر اس میں مقالے کا فائدہ تو کوئی نہیں کہ ہم فیس بک پہ اشتہار لگاتے پھریں کہ ہمارے 4 مقالے ہو گئے یا 6 مقالے ہو گئے. تو اس لیے اس سلسلے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں
کہ کام کم از کم تکمیل کے قریب تو ہو، یعنی ایک عمر ہو جائے. یہ کیا کہ پہلی کتاب لکھی ہے تو اس کے بعد ہی آپ کے اوپر مقالہ آ جائے. میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ میرا خیال کوئی 40-45 سال پہ تو مقالہ نہیں نا بنتا. چلے کوئی بندہ ہاں 55-60 کے بعد اس پہ چلا گیا جی چلو قریب ہے، اس نے آگے پتہ نہیں کچھ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، تو وہ تو چلے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ 10 میں بندہ ہوتا ہے اگر زندہ ہے تو وہ کچھ نہیں، بہت ساری وہ خود ہی بتا دیتا ہے جی یہ چیزیں ہیں جو کھوجنی پڑتی تھی پہلے. تلاش کرنی پڑتی تھی. علامہ اقبال پہ کیے یا غالب پہ کیے، میر تقی پہ کیے، یعنی وہ ایک کھوج تھی ان کی. بالکل. لیکن اس میں مزہ بھی آتا تھا کہ وہ ایک نئے دانت جو ہے نا وہ واہ ہوتے تھے. اب تو دیکھا جائے یہ آسان نسبتاً ویسے بھی ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس نیٹ کی جو دسترس موجود ہے، اتنی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ کو ویسے لائبریریز میں PDF وغیرہ کہاں مل سکتی تھی پہلے، نہیں ملتی. اب تو آپ کلک دباتے ہیں تو اس میں سارا کچھ، اس لیے بنے مسودات بھی آ جاتے ہیں اور اس میں سے آپ نقلیں بھی آسانی سے. کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری کے بھی شعری محاسن ہونے چاہیے اور یہ پبلک ڈیمانڈ پہ فریم نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. مزاحیہ شاعری کو پہلے شاعری ہونا چاہیے، اس کے بعد اس میں مزہ آتا ہے. مزاحیہ شاعری جو ہے کوئی صنف نہیں ہے، یہ وصف سخن ہے، صنف سخن نہیں ہے. تو وصف سخن میں یہ ہے کہ دیکھیں مزاحیہ شاعر جو ہے بہت اچھی غزل بھی کہہ سکتا ہے اور کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مرثیہ بھی لکھ سکتے ہیں. ان میں قدرت کلام کا ہونا اور شعری محاسن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ مزاحیہ شاعر کہلائے جائیں گے. یہ قطعے کے شاعر جو ہے نا، میں ان کو مزاحیہ شعراء میں یہ مشاعراتی شاعر ہیں کہ بیسک مصرع تو لے لیا انہوں نے اصل جو اس خالق کا تھا. اب اس کے اوپر آپ نے 3 مصرے منڈ دیے اور اس کو اپنا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے شعر ہیں جو ایک ہی مصرع ہے اور کوئی کام نہیں آتا والا کوئی مصرع ہے
اس کو لگا کہ جناب 50 خیال باندھ دیے، مجھے تو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. تو یہ کوئی طریقہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں نے پنجابی میں 3-4 نظمیں لکھی ہیں اور پہلے مجموعہ کلام میں شامل ہیں. تو انور مسعود صاحب کی جو بہت مشہور نظم ہے بنا لین آندے ہو، تو ہم نے لکھی دوائی لین آندے ہو. صحیح صحیح. نزلہ کھانسی پیچش الٹی پیٹ دے ابھار دی، بلڈ پریشر شوگر السر چکر دی، بخار دی قبض دی جلاب دی، کھنگ تے خمار دی، لوکل کمپنی دی ہوئے پاویں باروں بار دی، ہر بیماری دی دوا گھر وچ سجاندے ہو، دوائی لین آؤندے ہو. جلدی واری آئے تواڈے کیڑے ہو خیال وچ، پرچی لو نمبر پواؤ بیٹھو اتھے حال وچ، ٹھنڈا پانی پی لو پاجی آؤ نہ جلال وچ، سرگی ویلے آنا سی تہانوں ہسپتال وچ، رولا تسی پاندے ہو تے کالے پئے جاندے ہو، دوائی لین آؤندے ہو. تے رولا اے ہنگامہ اے تے لوکاں دا ایک شور ہے، پاجی ہسپتال دا اے میڈیکل اسٹور ہے، جیویں رش سینما تے او اینا ہی کچھ زور ہے، مفت دی دوائی دا تے نشہ ہی کچھ ہور ہے، تکے آپے دیندے ہو تے تکے آپے کھاندے ہو، دوائی لین آؤندے ہو. دوائی لین جاندے ہو. اچھا شاعری واقعی عطا ہوندی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اوروں کے بارے میں، ہمیں تو آتے ہیں غیب سے. یہ مضامین خیال میں والی بات ہے کہ میں کوئی کاغذ قلم لے کر نہیں بیٹھتا، چلتے پھرتے ذہن میں مصرے آ جاتے ہیں اور مصرع سازی ہو تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر تعمیر ہو جاتی ہے. جو میری آخری کتاب دخل در معقولات ہے، 50% اس کا ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے جستا جستا لکھا ہوا تھا، اور آخری 50% جو ہے یہ میں نے صرف 1.5 مہینے میں لکھا ہے اور لوگ روزانہ کی بیسس پہ لکھا ہے. اچھا آپ کی دخل در معقولات جو ہے اس کی بڑی دھوم ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر بھی. کچھ کلام ہم آپ سے اگر آپ اس میں سے سنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور. نہیں، میں دخل در معقولات جو میں نے لکھی ہے اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں. یہ بتانے کی بھی بات ہے کہ اس میں صرف مزاح نہیں ہے، کیونکہ میری جو شاعری ہے اس کا مقصد جو ہے وہ تعمیری بھی ہے. جو میں نے ہوئے ڈاکٹر میں رسوا دوا بیچتے ہیں، وہ میں نے بیسیکلی ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ایک طنز تھا جو میں اس سے گزرا. میں نے مریضوں کے مسائل دیکھے، ڈاکٹروں کے مسائل دیکھے، تب وہ لکھا. اب یہ جو چیز ہے دخل در معقولات، یہ اس طرح شروع ہوئی. یہ تو لفظ بھی اکثر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ معقولات نہیں ہے معقولات ہے. معقول عقل و شرف سے نکلا ہے، کھانے پینے کی چیزیں. تو اس کے نیچے سلیس میں نے لکھ دیا شگفتہ دسترخوانی شاعری. اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ فیس بک پر ایک روز میں نے کسی 2-3 میوہ جات پہ لکھا. اس روز مجھے 4 فرمائشیں آئیں کہ آپ کشمش پہ لکھ دیں. میں نے اسی روز کوئی 4-5 مزید چیزوں پہ لکھ دیا. ایک روز میں سفر میں تھا، کراچی سے آ رہا تھا، تو ایک کسی نے ساگ کی بڑی اچھی پوسٹ لگائی تھی. میں نے ساگ پہ لکھنا شروع کیا، در مدح ساگ. پوری نظم آئی ہو گئی جب میں یہاں تک پہنچا. اسی طرح ایک پوسٹ کسی نے انار کے اوپر لگائی تو میں نے انار پہ بھی لکھ دیا. ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ جب بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو یہ نام میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا اس کو سیریسلی فالو کیا جائے. تو پھر میں نے مطالعہ بھی کیا کہ اور مزاحیہ شعراء نے کیا لکھا ہے. تب میں نے اس میں 35 صفحات کا مضمون لکھا ہے جو کہ اردو مزاحیہ ادب میں تعامی شاعری ایک مطالعہ. تمام لوگوں نے جو مزاحیہ شعراء ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس میں طنز و مزاح بھی ہے اور اس میں معلومات بھی ہیں. تو اس کے متعلق میں آپ کو چلیں ایک نظم سناتا ہوں. مثلا مرچ کہ سادہ سی نظر آتی ہے کھیتوں میں لگی مرچ، ایک آگ لیے پھرتی ہے سینے میں دبی مرچ، اور بچپن میں جسے کہتے تھے سب لوگ ہری مرچ، شادی جو ہوئی اس کی تو پھر سرخ بنی مرچ. کیا بات. گر جاننی ہو تیزی تو یہ تھرمامیٹر ہے، منہ سرخ ہوا کھانے میں گر تیز ہوئی مرچ. مثلا ادھر آپ کو میں روکتا ہوں کہ وہ پہلے سبز ہے اور شادی کے بعد سرخ ہو گئی. اس میں آپ نے ایک سوشل جو ہے جی ہاں وہ بھی دیا ہے کہ جی شادی کے بعد بھی یہ مرچ ہی مرچ ہے. تو اس طرح ہے کہ کھائیں اگر اس کو تو کریں سارے ہی سی. دراصل وٹامن میں ہے یہ سی سے بھری مرچ.
اور طے کرتے نہیں ترک تعلق کی منازل، ہاں ہاں ہم بھانپ لیا کرتے ہیں لہجے میں رچی مرچ، کیا بات کیا تو چٹخارے کی چٹخار نہ بھولیں گے کبھی آپ، کھا کر ذرا دیکھیں تو مسالے سے بھری مرچ۔ تو اسی طرح میں نے گھیا، لوکی، ٹماٹر، گاجر، مٹر، سبزیاتی شاعری یہ سبزیات، بینگن، بھنڈیاں، در مدھے ساگ، بارے آلو کے کچھ بیاں ہو جائے، اور ثمر بار شاعری ہاں ہاں تو میں نے آم پہ لکھا ہے، سنترے، مالٹے، کینو، موسمیاں، انار، تربوز پہ سنیے کہ خوش شکل یہ گو دکھنے دکھانے میں نہ ہوگا، آسان بھی ہرگز یہ ہلانے میں نہ ہوگا، یوٹیوب پہ کہتا تھا یہ ایک ماہر حکمت، کھائیں جو اسے درد مسانے میں نہ ہوگا، اس جیسا لذیذ اور کوئی کھانے میں نہ ہوگا، تربوز سا پھل کوئی زمانے میں نہ ہوگا، سستا ہے یہ پھل اس کو بآسانی خریدیں، پھر آپ اسے کھائیں اگر چاہیں تو پی لیں، بیکار نہیں دیکھیے گا بیج بھی اس کے، فرصت جو ملے ہجر میں تو بیٹھ کے چھیلیں، پھر مسئلہ کوئی انہیں کھانے میں نہ ہوگا، تربوز سفل کوئی زمانے میں نہ ہوگا، اور موٹا ہے کہ بازو میں سماتا نہیں ہرگز، وزنی ہے مگر وزن بڑھاتا نہیں ہرگز، یہ جانچنے کو صرف کہ کچا ہے کہ پکا، ہر شخص بجاتا ہے دباتا نہیں ہرگز، یہ لطف تو ڈھولک کے بجانے میں نہ ہوگا، تربوز سفل کوئی زمانے میں نہ ہوگا، اور گرمی کی زمانے میں دکھاتا ہے بہاریں، کھا کر اسے سب لوگ لیے جائیں ڈکاریں، ہیں کام غذا کے سوا کچھ اور بھی اس کے، چاہیں تو رقیبوں کو اسے زور سے ماریں، یہ اسلحہ تو اسلحہ خانے میں نہ ہوگا، تربوز سفل کوئی زمانے میں نہ ہوگا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب، ان سے بات کر کے، ان کی شاعری سن کے بہت مزہ آیا، امید ہے آپ بھی لطف اندوز ہو گئے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ جناب۔